دین اسلام ہے اور آج سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں. کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی جعفری ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے ہاں ایک دین، توجہ میری طرف رہے آپ کی، جب اللہ کے ہاں دین ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، پہلا مقدمہ. دوسرا، آج بہت سارے فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، دوسرا مقدمہ. اب سوال یہ ہے کہ اگر دین ایک ہے اور آج جو اتنے سارے فرقے خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ دین اسلام تقسیم ہوا ہے؟ لیکن سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. شیعہ کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. دیوبندی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. بریلوی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. چاروں فقہی ائمہ اربعہ کے ماننے والے اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. چلیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ شیعہ کو سائڈ پہ کر لیں. کہتے ہیں نا کہ شیعہ تو کوئی باہر کا فرقہ ہے، کافر ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، شیعہ کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. آپ آپس میں فیصلہ کریں کہ دین ایک تھا. یہ آپ کے چار امام کیسے آ گئے؟ سوال چار اماموں پر نہیں ہے، سوال چار امام اور چار اماموں کے چاروں مذہب پر ہے. بھائی شیعہ کو سائڈ پہ کریں نا. آپ نے سیکھا ہی شیعہ کے خلاف بولنا ہے. ذرا خود بھی جواب دیں. ذرا یہ بچہ، یہ جوان، یہ ریسرچر، یہ سوشل میڈیا سے اٹیچ جوان نوجوان یہ پوچھتا ہے بھائی شیعہ کو کریں سائڈ پہ. آپ نے فتوے بہت دیے، آپ نے نعرے بہت لگائے، آپ نے قد و غارت بہت کی، آپ نے اور سیکھا ہی کچھ نہیں ہے سوائے شیعہ کے خلاف بولنے کے. ذرا شیعہ جوان پوچھتا ہے کہ بھائی دین ایک تھا، آپ نے چار کیسے بنا لیے؟ بھائی ایک بات ہمارے یہاں پر رائج بھی ہے کہ فلاں چیز میرے اوپر چاروں مذہبوں حرام ہے. سنا ہے آپ نے؟ میں بات وہ کروں گا جو سب کے ذہنوں میں ملموس اور محسوس ہو. کیا کہتے ہیں کہ چاروں مذہبوں ہندکوں میں کیا بولتے ہیں؟ چوں مذہباں حرام ہے. بھائی اسلام ایک تھا، یہ چار کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ کے 12 امام ہیں تو ہمارے امام 12 ہے، رستہ ایک ہے. امام 12 ہے، رستہ ایک ہے. جو رستہ پہلے کا وہی رستہ آخری کا ہے. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں یہ سوال ختم ہوا. اگلا سوال، دین اسلام ایک تھا، آج بہت سارے فرقے خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں. شیعہ کو کر دیں سائڈ پہ، آپ کے چار مذہب. تو کیا آپ یوں کہیں گے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ حنفی مسلمان ہیں، شافعی مسلمان ہیں، مالکی مسلمان ہیں، حنبلی مسلمان ہیں، تو کیا یہ دین اسلام ان چاروں میں تقسیم ہوا ہے؟ چلے ہم فی الحال چار لے لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیں آپ فقہی لحاظ سے. تو کیا 25% حنفی مسلمان یعنی اسلام تقسیم ہوا اور 25% آ گیا حنفیوں کے پاس، 25% آ گیا مالکیوں کے پاس، 25 آ گیا کس کے پاس؟ حنبلیوں کے پاس، 25 جو ہے وہ شافعیوں کے پاس آ گیا. یہ کوئی جائیداد ہے جو تقسیم ہونی ہے؟ توجہ کریں بات پہ. یہ کوئی باپ کی میراث ہے جو چار بیٹوں میں تقسیم کرنی ہے یا دین اسلام ہے؟ تو یہ طے یہ ہوا کہ دین اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا. توجہ رہے. دین اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا. دین اسلام ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا. بس ان تمام فرقوں کے اندر میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، میں عقلی بات کر رہا ہوں، لاجیکل بات کر رہا ہوں، منطقی بات کر رہا ہوں، عقل کو چھو جانے والی بات کر رہا ہوں. بھائی ان سارے فرقوں کے اندر 70 بنائیں، 72 بنائیں، 100 بنائیں، جتنے بنائیں، عقل یہ کہتی ہے، انصاف یہ کہتا ہے، ضمیر یہ کہتا ہے، شعور یہ کہتا ہے کہ ان سارے فرقوں کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے جو فرقہ نہیں ہے، وہ دین اسلام ہے. پہلی بات طے کیا ہوئی کہ دین اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا. جو تقسیم ہو جائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں ان سارے فرقوں کے اندر ایک ایسا
فرقہ ہے جو فرقہ نہیں ہے، جو اسلام ہے۔ جو میں نے کہا کہ اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی اسلام یا تو ہوگا تو 100% اسلام ہوگا، یعنی 1% بھی اسلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، 1% بھی اسلام میں تحریف نہیں ہو سکتی، جیسے قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، جیسے 30 پارے قرآن شیعہ کا بھی ہے، سنی کا بھی ہے، ایک آیت بھی نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ۔ اسی طرح سے بھائی قرآن تفسیر اسلام ہے، قرآن تشریح اسلام ہے، قرآن جو ہے وہ کیا ہے، تبیین اسلام ہے۔ تو جیسے گارنٹی قرآن کی ہے ایسے گارنٹی اسلام کی ہے۔ تو اسلام کی گارنٹی ہے، بس اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، تغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو اسلام 100% اسلام ہوگا۔ اگر کچھ کمی آ جائے تو پھر وہ اسلام نہیں ہے، فرقہ ہے۔ اب یہیں پر روک کر ایک جملہ سننے میں ملتا ہے، اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ حنفی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ جو ہے وہ کوئی ہمارا فرقہ نہیں ہے۔ کون سا فرقہ ہے بھائی؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ سب سے بڑی لا علمی بات ہے، یہ سب سے بڑی جاہلانہ بات ہے، یہ سب سے بڑی بے بنیاد بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کسی نہ کسی مکتب پر، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی پر، کسی نہ کسی نظریے پر آپ کو کاربند ہونا پڑے گا۔ یا آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ حنفی ہیں، آپ مانے یا نہ مانے آپ حنفی ہیں۔ اگر ہاتھ باندھنے کے اندر بھی اگر زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں تو حنفی ہیں، بالائے ناف ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ شافی ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ حنبلی ہیں۔ بھائی آپ مانے یا نہ مانے، جس آئیڈیالوجی کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ لوگ کریں گے۔ آپ جو ہے وہ ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلنے والے ہیں یا جعفر صادق کی فقہ پہ چلنے والے ہیں، بھائی کوئی اسلام الگ نہیں ہے۔ بھائی یا ہمیں شیعہ میں ملے گا یا اہل تسنن میں ملے گا، یعنی ان سارے فرقوں کے اندر ایک دین اسلام ہے، اور انہی کے اندر ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ کامل دین اسلام کہاں پر ہے۔ ابھی میں نے شیعہ کی بات نہیں کی، میں نے نہیں کہا فلاں حق ہے فلاں باطل ہے، نہیں، سوال کی بات جواب کیا ہے؟ ان سارے فرقوں کے اندر ایک دین اسلام ہے اور 100% اسلام ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ جیسے ایک رستہ جا رہا ہو یہاں سے پیرا کی طرف، مرکزی رستہ، اب یہاں پر دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سارے رستے بن جائیں تو جو رستہ جو اصلی جا رہا ہے وہ تبدیل نہیں ہوا۔ جو میں نے کہا نا، اسلام تبدیل نہیں ہوا، اسلام تقسیم نہیں ہوا، اسلام وہی ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اب یہ دائیں بائیں آگے پیچھے رستے بنے ہیں، ان کے بننے کی وجہ سے وہ رستہ تقسیم نہیں ہوا لیکن گم ہوا ہے۔ وہ رستہ تقسیم نہیں ہوا، وہ موجود ہے لیکن گم ہوا ہے۔ اب تلاش کرنا ہے، یعنی ان سارے مکاتب کے اندر ایک دین اسلام جو 100% دین اسلام ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ مسلمانوں اسے تلاش کرو، سنیوں اسے تلاش کرو، شیعوں اسے تلاش کرو۔ وہ رستہ کیا ہے؟ اگر تو میں اصول کافی کی حدیث بتلاؤں تو یہ شیعہ کے لیے حجت ہوگی، اگر میں صحیح بخاری کی حدیث بتاؤں تو یہ سنی کے لیے حجت ہوگی۔ میں ایسی حدیث بتاتا ہوں جیسے شیعہ بھی مانتا ہے، بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین۔ اسی پر میرا جواب ختم ہو جائے گا۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری و عطرتی اہل بیتی، میری عطرت۔ دو چیزیں، دو نشانیاں، دو امانتیں، دو اشیاء، اور عام نہیں، معمولی نہیں، گرا قدر ہیں، گرا سنگ ہیں، بہت عظیم الشان ہیں،
اور کیا چیز ہے؟ ایک اللہ کی امانت ہے، ایک رسول کی امانت ہے، ایک اللہ کی نشانی ہے، ایک رسول کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی قرآن ہے، اللہ کی امانت قرآن ہے، رسول کی امانت اہل بیت ہے۔ او میرے نبی سے محبت کے دعوے کرنے والے، او میرے نبی سے عشق و مودت کے دعوے کرنے والے، نبی سے محبت ہے تو نبی کی آل سے محبت کیوں نہیں؟ نبی کی امانت سے محبت کیوں نہیں؟ نبی کی سنت کی بات کرتا ہے، تو نے مسلمانوں کو مسواک کی سنت بتلائی ہے، تو نے مسلمانوں کو کھانا کھانے کی سنت بتلائی ہے، تو نے مسلمانوں کو قبرستان جانے کی سنت بتلائی ہے، لیکن تو نے مسلمانوں کو غدیر کی سنت نہیں بتلائی۔ دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ میں نے کہا اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیا ہے؟ لن یفترقا، یہ نقشہ ہے اسلام کا، یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر تک یہ دو جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی سارے زمانوں میں، سارے مکانوں میں، پوری دنیا میں زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے یہ دو چیزیں ساتھ رہیں گی۔ اب میرا سوال سادات سے، آپ کے گھروں میں قرآن ہے؟ آپ کے گھروں میں قرآن ہے؟ بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے بھیجنا چاہیے، فریضہ ہے، ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ تو میرا سوال، اگر خود جواب نہ آئے، جا کر اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ نبی نے دو چیزیں دی تھی، یہ تو ایک ہے۔ نبی نے دو چیزیں دی تھی، یہ تو قرآن ہے نا۔ اگر تو خالی قرآن دیا ہوتا تو مسئلہ حل تھا۔ جب دو چیزیں دی ہیں تو مجھے بتلائیں، میرے پاس جو ہے وہ میرے علاقے کے بہت محترم سادات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں یہ 12 امام کسی نے بتائے ہیں؟ مسجد کے مولوی نے بتائے ہیں؟ نام بتایا ہے؟ بالکل آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، جو میرے سامنے بڑے بڑے بزرگ، میں سوال رکھتا ہوں کہ آپ کی آج ابھی میری بات ہوئی ایک بزرگ کے ساتھ، سید ہیں، 55 سال عمر ہے، ایک اور سید کی 70 سال عمر ہے۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو بات ملموس ہو، محسوس ہو، سامنے اظہر من الشمس ہو، سورج کی طرح واضح ہو۔ بھائی 70 سال کی عمر میں آپ کو مسجد کے کسی بھی مولوی نے، کسی بھی قادری، شافی، مالکی، چشتی، نقشبندی، سہروردی، کسی نے بھی آج تک آپ کو 12 ائمہ کے نام بتلائے ہو؟ بتایا کسی نے؟ یا پھر کم از کم امام حسین کے بعد چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک کسی امام کا فرمان سنایا ہو؟ نہیں۔ اگر ابھی یاد نہیں، اس کے بعد جا کے آبزرو کر لیں، کسی مولوی نے کہا ہو کہ امام جعفر صادق نے فرمایا؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کسی مولوی نے کہا ہو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا؟ بس یہاں میری گفتگو ختم ہے۔ پیغام میں مجلس حسین یہ ہے، سادات، بار بار یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، شیعہ مذہب اہل بیت ہے، اور اس مجلس کا پیغام یہ ہے، سادات اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ یہ تذکرہ آپ کے گھر والوں کا ہے، یہ تذکرہ آپ کے آباء و اجداد کا ہے۔ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، اس زمانے کا امام، اور اپنا سر فخر سے بلند کیا کرو، زندہ امام کے ہم ماننے والے ہیں، ہم حی و حاضر امام کے ماننے والے ہیں، وہ امام جس کی تلاش میں، جس کے انتظار میں ساری دنیا کھڑی ہے۔ بس خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے آباء اور اجداد کے اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے وارث 12 ہیں، 4 نہیں۔ بس مصیبت کے اندر بھی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ حسین کے بچے، آپ حسین کے بچے، آپ امام جعفر صادق کے پوتے، اور 25 محرم کو اسی علاقے میں سیری کی طرف ایک شادی ہوئی تھی، ہوئی ہے شادی پچھلے سال۔ مصیبت یہ ہے، مصائب یہ ہے، رونے کا مقام یہ ہے کہ چوتھے امام کی شہادت کی شب سادات کے گھروں میں شادی ہے،
یہ غلطی اس گھر والے کی نہیں ہے، ان گھر والوں کی نہیں ہے، یہ غلطی اس مولوی کی ہے جس نے بتایا نہیں۔ آج پوچھیں جا کر، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پوچھیں آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن